that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ایوان صدر کا بدل گیا مکین، آصف علی زرداری تخت نشین۔ آصف علی زرداری پاکستان کے 14ویں صدر بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی پروقار تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے صدر سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر عارف علوی کی شرکت، گورنر، وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے حلف اٹھانے کی تقریب۔ ایوان صدر میں تقریب میں اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو بھی شریک ہوئیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، اعلیٰ سرکاری افسر اور کئی ملکوں کے سفارتکار موجود تھے۔ اراکین پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شریک نہ ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو عالمی رہنماؤں کی مبارکباد ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا مبارکباد کا پیغام، کہا پاک چین دوستی عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک پر نتیجہ خیز پیشرفت حاصل کی۔ دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کی۔ آصف زرداری سے مل کر کام کریں گے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کا بھی صدر آصف زرداری کے نام تہنیتی پیغام، کہا امید ہے دونوں ملکوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی، پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر نکلی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں کارکن جی پی او چوک پر جمع ہوئے۔ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے پر ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں 7 مقامات پر احتجاجی مظاہرے۔ پشاور میں پی ٹی آئی نے احتجاجی جلسہ کیا۔ لاہور میں سلمان اکرم، راجہ اور لطیف کھوسہ سمیت کئی مظاہرین کی گرفتاری۔ عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے۔ عام انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پشاور میں احتجاجی جلسے سے خطاب، بولے پی ٹی آئی کو اس کی جیتی ہوئی نشستیں واپس کی جائے۔ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا حکومت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ انتخابات تاخیر سے کرانے والوں پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت کو جو معیشت ورثے میں ملی وہ کھوکھلی ہو چکی، معیشت کو نئے سرے سے کھڑا کرنا ہوگا۔ 7,000 ارب کا ٹیکس وصول ہوتا ہے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے 7,300 ارب روپے چاہیے۔ پورا ملک ادھار پر چل رہا ہے۔ جب تک ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، حکومت عوام کو جو بھی سہولت دے گی قرض اٹھا کر دے گی۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورتی عمل مکمل۔ پہلے مرحلے میں 15 سے 20 وزراء کے حلف اٹھانے کا امکان۔ اسحاق ڈار ممکنہ طور پر وزیر خارجہ، محمد اورنگزیب مشیر خزانہ، محسن نقوی وزیر داخلہ ہوں گے۔ خواجہ آصف کے وزیر دفاع اور مصدق ملک کے وزیر توانائی کا عہدہ سنبھالنے کا امکان۔ عطا اللہ تارڑ وزیر اطلاعات اور احسن اقبال ممکنہ طور پر وزیر منصوبہ بندی ہوں گے۔ جلیل عباس کو مشیر خارجہ، طارق فاطمی اور شمشاد اختر کو معاونین خصوصی بنائے جانے کا امکان۔ اضافی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مسلم لیگ نون نے مزید 9 نام الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ طاہرہ افضل تارڑ، بشرا بٹ، ہما چغتائی، میجابین عباسی، گلناز شہزادی شامل۔ شمائلہ رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول کے نام بھی مخصوص نشستوں کے لیے ارسال۔ نون لیگ کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 27 نشستیں ملی۔ الیکشن کمیشن نے فہرست میں نام ختم ہونے پر مزید مانگے تھے۔
سینٹ کے انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن کمیشن نے 48 نشستوں پر انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسر مقرر کر دیے۔ چاروں صوبوں سے سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ چاروں صوبوں سے خواتین کی 2 اور ٹیکنوکریٹ کی بھی 2 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ پنجاب اور سندھ سے ایک اقلیتی نشست پر انتخاب ہوگا۔ اسلام آباد کی جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ نشست پر الیکشن کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ۔ رمضان پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔ ریلیف پیکج کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنے کا حکم۔ کہا زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل ریلیف پیکج مراکز قائم۔ مختلف علاقوں میں ٹرکوں کے ذریعے بھی غریب عوام کو سستی اشیاء خورنوش پہنچائی جائیں گی۔ آٹے پر فی کلو 77 اور گھی پر 70 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کی لہر۔ ملک بھر میں سبزی اور پھل کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ۔ پیاز، ادرک، لہسن اور ٹماٹر غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ ملتان میں سبز مرچ اور لیموں کی قیمتیں 400 تک پہنچ گئیں۔ حیدرآباد میں شملہ مرچ 600 روپے کلو بکنے لگی۔ کراچی میں سفید چنا 400 روپے، بیسن 240 روپے کلو ہو گیا۔ فیصل آباد میں کھجور 550 روپے فی کلو فروخت۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی اشیاء خوردنوش مہنگی ہو گئی۔ نام کے سستے، دام بہت مہنگے۔ اتوار بازاروں پر بھی مہنگائی کی یلغار۔ لاہور کے اتوار بازار میں پیاز 250 روپے فی کلو ہو گیا۔ کھجور 700 روپے فی کلو میں فروخت۔ آلو 70، مٹر 120 روپے کلو ہو گیا۔ کیلا 220 روپے درجن، سیب 300 روپے کلو میں فروخت۔ اسلام آباد میں پیاز کی فی کلو قیمت 330 روپے تک جا پہنچی۔ اسلام آباد میں لہسن 540، ٹماٹر 160، لیمو 540 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ اتوار بازار میں بیف کا نرخ 700 اور مٹن کا 1400 روپے تک پہنچ گیا۔ سندھ حکومت گرا فروشوں کے خلاف ایکشن۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کارروائیاں جاری۔ 4 روزہ آپریشن کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے تمام اضلاع میں قیمتوں کی جانچ کی گئی۔ ناجائز منافع خوری پر 36,45,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں قیمتوں پر کنٹرول کو یقینی بنایا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد ملک بھر میں استقبال رمضان کی تیاریاں تیز۔ پاکستان میں پہلا روزہ منگل یا بدھ کو ہوگا۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں طلب۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت حلال کمیٹی عبدالقبیر آزاد کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ میں کل پہلا روزہ ہوگا۔